السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز، بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس باوقار جلسہ میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مال مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے صاف ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا: اے میری امت سنو، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ۔ یہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ ہاں، ٹھیر ٹھیر کے پڑھ، جیسا کہ دنیا میں ٹھیر ٹھیر کے پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگی جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ رب کائنات کی مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل کیا گیا وہ بھی امین، جس مقام میں نازل کیا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل کیا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل کیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور عظیم کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: فضل
کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، یہ قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کہ ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کہ ان کو جہل عرب کا خطاب دیتا، کہ ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہل عرب تھا وہ صحابہ اکرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا وہ خیر القرآ ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم حضرات، قرآن آیا تو زبان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاتمے ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس صد افسوس، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کا سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا آج ذلت و رسوائی کے غار میں جا گرے۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت اور سلطنتوں کا انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن پڑھانے والا بنائے اور قرآن پڑھنے والے سے محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔